پرائم منسٹر صاحب کا خطاب سنا، سمجھ سے بالا تر تھا بہت سے لوگوں کے نزدیک، تضادات کا مجموعہ بھی تھا، اپنی طرف سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی اچھی پرفارمنس بھی پیش کی، کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں کسی کو، شاید آج کے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ پرائم منسٹر نے اپنی بیچارگی، عاجزی اور لاچاری کا احساس پورے پروگرام میں جو عوام سے خطاب تھا ان کو اس میں کیا۔ وہ شروع ہوئے اس بات سے کہ ان کو بیسکلی انہوں نے مانا کہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہونا چاہیے، لیکن وہ پارلیمنٹ کے آگے اتنے بے بس ہے، پارلیمنٹ میں موجودہ اپوزیشن سے اتنے بے بس ہے کہ وہاں پہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے، شور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی لیڈر جو ہے یہ ایکسکیوز دے نہیں سکتا پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر پارلیمنٹ کو جواب دینا ہونے کے لیے، لیکن پرائم منسٹر بڑے دھڑلے سے یہ بات کی۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا کل کالز کا، تو اس میں خواتین کے سوالات بڑے انٹرسٹنگ تھے جن میں انہوں نے پرائم منسٹر کو بتانے کی کوشش کی، غربت، مہنگائی اور یہ اور وہ، لیکن پرائم منسٹر نے جو ہے مجال ہے جو اپنی گورنمنٹ کی پور گورننس، ایلیجڈلی پور گورننس کے اوپر بات آنے دیوں، انہوں نے کہا کرونا، انٹرنیشنل، یہ سب کچھ۔ لیکن جہاں پہ مجھے پرائم منسٹر بڑے لاچار نظر آئے آفٹر آلموسٹ 4 years آف ہز گورننس، وہ یہ تھی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ریاست ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کمزور اور جو ہے امیر، وہ دونوں کے لیے انصاف کے پیمانے ایک ہو، پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ بتا رہے جب وہ جیل میں گئے تب بھی غریبوں سے جیل بھری ہوئی تھی، آج جب وہ پرائم منسٹر تب بھی غریبوں سے جیل بھری ہوئی ہے، اور امیروں، کارٹیلز، شوگر مافیاز، آٹا مافیا، یہ سب قانون کی دسترس سے باہر ہے۔ ان ادر ورڈز he was presenting in a بیچارگی and لاچارگی a white sheet against his own government۔ اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر سوال ہو گیا اور شہباز شریف کو کالر نے ہیرو کہہ دیا، پرائم منسٹر کو زیرو کہہ دیا، جس میں پرائم منسٹر پہ چڑھ دوڑے پوری اپوزیشن، خاص طور پہ شہباز شریف کے اوپر، پھر نواز شریف صاحب کے اوپر چڑھ دوڑے، اور اس حد تک پرائم منسٹر جو ہے وہ مجھے نظر آئے بے بس کہ انہوں نے نواز شریف کو ریکویسٹیں کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ پلیز آ جائیں، ہم تو شاید نہیں لا سکیں گے لیکن آپ آ جائیں، آپ واپس آ جائیں۔ اسی کانٹیکسٹ کے اندر جس احتساب کی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں، اور کل فیلئر کا اپنے ایڈمیشن کیا کہ وہ فیل ہوئے، عدلیہ ان کا ساتھ اس طرح نہیں دے رہی، ٹھیک ہے ایف بی آر میں سٹیج چل رہے ہیں، لیکن ایسا گورنمنٹ نہ کہے، اعلان انہوں نے نہیں کیا اپنے فیلئر کا، لیکن وہ فیل ہوئے، جو انہوں نے تزیہ پیش کیا اپنی بیچارگی کو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ایک عام سٹیزن قوم سے خطاب کرے، نہ کہ ایک آل پاورفل پرائم منسٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ بات انہوں نے اپنے نکالے جانے کی، اور وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی کہ یہ بیسیکلی کہہ کس کو رہے ہیں۔ یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت یہ بات ہوا میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف آنے لگی، لیکن پرائم منسٹر نے ایک عجیب بات کی، اور وہ بات ہے جو اس سے پہلے وہ اپوزیشن کو جب کہتے تھے تو اس کو بلیک میلنگ کے بارے میں تشبیہ دیا کرتے تھے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ کہا، پہلے آپ سن لیں، میں بتاؤں گا اس میں بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ کیا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک، یا یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے جو میرا خیال ہے کسی لیڈر یا پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا۔ اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر آج پھر بشیر داخلہ نے جو ہے، اور بشیر احتساب جو بہت بڑی باتیں کیا کرتے تھے، جن کے ذمہ 3 ٹاسک لگائے گئے تھے، نواز شریف صاحب کو واپس لانا، قاضی فائز عیسیٰ کے کیریئر کو تباہ کر دینا، اور شہباز شریف صاحب کو دوبارہ جیل بھیجنا، ان تینوں میں وہ ناکام ہوئے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی معاملے کے اندر شہباز شریف سرخرو ہوئے، یہ پھر ناکام ہوئے۔ اصل میں پورا احتساب کا پروسیس ناکام ہوا، اپوزیشن جیلوں جا کے باہر واپس آئی، ہیرو بنی، شہباز شریف نے جیل بھگتی واپس آئے، ان کے بیٹے جیل بھگتی واپس آئے، اور اب ان کو واپس جیل بھیجنے کی تمام کوششیں جو ہے عمران خان صاحب کے ایلیجڈ ایما پہ، پہلے بشیر میمن نے کہا، اب بشیر داخلہ، یہ ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد آج ریزائن کر دیا۔ تو یہ آج بہت ہی برا دن ہے پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے۔ کل کا خطاب اور آج کا یہ شہزاد اکبر صاحب کا دنیائے احتساب سے رخصت ہو جانا، اٹس ناٹ اے گڈ سائن فار دس گورنمنٹ اینڈ فار دا پرائم منسٹر۔ لیکن جو پرائم منسٹر نے اگین جو بات کہی، اور آبویسلی شہباز شریف وغیرہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، جس طرح کالر ان کو ہیرو بتا رہی ہے، وہ بھی ذرا کال سنوا دیں ان کو، اور ساتھ ہی جو عمران خان صاحب نے تھریٹ کیا ہے، جس کو بہت سے لوگ بلیک میلنگ کے تناظر میں لے رہے ہیں، اگر ان کو نکالا گیا وہ بھی سنوا دیں۔ اگر 4 پل اور 4 سڑکیں بنا کے شہباز شریف پنجاب کا ہیرو بن سکتا ہے، اور ایک اسٹیبلش ہیرو سے زیرو بن رہا ہے، تو سر آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اٹس اے ہیوج فیلئر آن بہاف آف یور میڈیا ٹیم۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں نہیں بتاتی ہے عوام کو کہ آپ کے پازیٹیو امیج کیا ہے، آپ کیا اچھے اقدامات جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو؟ عوام کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہی ہے؟ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا۔ جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں؟ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اسے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اسے بیٹھتے نہیں ہیں۔
میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی, زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا. انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. یہ بھی ٹرم پورا کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی. ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف اب سڑکوں پہ نکلنا ہے. کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے, باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. اگر تو پرائم منسٹر یہ کسی اور کو پیغام دے رہے ہیں تو پھر تو بہت خطرناک بات ہے, اور کہ اگر ان کو وہ نکل گئے پاور سے تو پھر وہ دیکھ لیں گے سڑکوں پہ آ جائیں گے. لیکن اگر یہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں تو اس سے ورس تو پھر بلیک میلنگ والی سٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی مبینہ طور پہ. پھر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا, ابھی تو میں پرائم منسٹر بنا ہوں, میں آپ کے خلاف بھی کچھ نہیں کر پا رہا یا کچھ نہیں کر رہا, صرف تماشا دیکھتا ہوں آفس میں بیٹھ کے. لیکن اگر مجھے نکالا گیا ایون ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو پھر میں آپ کو وہ حال کروں گا کہ آپ کو لندن بھاگنا پڑے گا, آپ کو یہاں زمین نہیں ملے گی. تو کیا پرائم منسٹر کیا بلیک میل کر رہے ہیں اس بارے میں کہ بھئی اگر آپ مجھے نکالیں گے تو پھر تو میں آپ کو چھوڑوں گا ہی نہیں. بینگ اے پرائم منسٹر آپ کو ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ آپ کو ان کو چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ پہلے پرائم منسٹر شپ سے نکالیں, پھر آپ ریٹیلیشن اور ری ایکشن کے اندر پاکستان کا پیسہ جو آپ نے کہا ہوا ہے کہ ان چوروں ڈاکو کے پاس سے باہر لے کے اپنی ذات کے لیے, کہ آپ کی ذات کو, آپ کے آفس کو آپ کو پاور سے آؤٹ کر دیا گیا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی پرائم منسٹر صاحب. آپ کو ویسے ہی فائلیں نہیں دیکھنی چاہیے, تماشا نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے, اگر شہباز شریف کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس, نیشنل کرائم ایجنسی نے کلین چٹ دے دی ان کو, اگر شریف فیملی کے خلاف, شاہد خاقان عباسی کے خلاف, مفتاح اسماعیل کے خلاف, رانا ثناء اللہ کے خلاف نہیں ایویڈنس, تو پھر آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ دنیا کی کس اخلاقیات کے تحت کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کو زود و کوب کرنا, اس کو وکٹیمائز کرنا, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سر کل کا خطاب کیا تھا اور آج یہ جو آپ کا احتساب کے سب سے بڑے ببل تھے, شہزاد اکبر صاحب جو روز کبھی شہباز شریف کو گھسیٹ رہے تھے وہ ڈیلی میل کی سٹوری پہ, کبھی وہ کسی ٹی ٹی کیس کے اندر, آج تو وہ بھی ٹھوس ہو گئے. ویئر از یور گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ سب سے پہلے بات وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے حوالے سے جو آپ نے جو بھی اپنا تجزیہ کیا وہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح سوال کے جواب میں کہا, اور جو خاتون نے بھی سوال کیا, خاتون نے بھی, آپ نے اس پہ تنقید نکالی. خاتون نے تو یہ کہا کہ وہ 4 پل بنا کے ہیرو بنا پھرتا ہے اور آپ نے اتنے بڑے تاریخی کام کیے اور آپ کی میڈیا ٹیم کیوں ہی آپ کو پروجیکٹ نہیں کری. تو وہی بات ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اربوں روپے رکھے ہوئے تھے اپنے میڈیا پروجیکشن کے لیے. اگر کوئی باتھ روم کا بھی افتتاح کرتے تھے تو اس کے اوپر اپنا فوٹو لگاتے تھے. وہ اس خاتون کا ریفرنس یہ تھا جو آپ نے کوٹ کیا. دوسرا, عمران خان صاحب نے جو کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, تو یہ جو اپوزیشن کوششیں کر رہی ہے کہ شاید ہم حکومت کو کسی طرح ٹاپل کر لیں, آج سے یعنی آج تک 7 دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں, تو شاید ہم سے کوئی احتساب کا جو پریشر ہے وہ کم ہو. تو انہوں نے کہا کہ حکومت میں تو میری مجبوریاں ہیں. مجبوریاں کیا ہیں؟ آپ شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے, ملک مقصود چپڑاسی کے, اگر آپ 4.25 ارب روپے کے ثبوت بینکنگ ٹرانزیکشنز اگر جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد سزا دینا حکومت کے بس میں تو نہیں ہے, سزا تو عدالت نے دینی ہے. تو وہ ظاہر ہے پورے نظام کو وزیر اعظم صاحب ایک اس کی مجھے ایک بات سمجھائے صداقت صاحب, کیا مجبوری ہے پرائم منسٹر کی؟ وہ سارے اداروں کے انڈر ہے, نیب, ایف آئی اے, پولیس, بینکنگ ٹرانزیکشنز کو دیکھنے کے لیے پورا سائبر کرائم کا ونگ. آپ بینگ اے پرائم منسٹر وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ شہباز شریف, نواز شریف, شریف فیملی کے خلاف وہ بے اثر ثابت ہو گئے, لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں اگر انہیں کسی نے پاور سے نکالا پھر وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے. سر یہ تو سی سی بلیک میلنگ ہوگی, پولیٹیکل بلیک میلنگ. یہ کیا بات ہوئی؟ کرنا تو ابھی کریں, اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ سڑکوں میں پھر رہے آپ لوگوں نے بس. پھر کامران آپ نے سارے ادارے بالکل گنے اور آپ کہتے رہ گئے کہ عدلیہ بھی اس میں مین رول ہے. سزا دینا عدلیہ کا کام ہے, پروسیکیوشن کا یا حکومت کا کام ہے. تمام ثبوت, تمام شواہد اکٹھے کر کے عدالت میں جمع کروا دیے, اور وہ عدالت کے 16 ارب روپیہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آیا جب اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے. اور وہ سر آپ نے یہ جو شہباز شریف, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, ان کی ضمانتوں کے کورٹ کے فیصلے پڑھے آپ نے؟ نہیں. آپ نے اس کی ریمارکس پڑھے کہ جس میں انہوں نے جس بدترین طریقے سے آپ کی پروسیکیوشن کو, آپ کی میلا فائڈا انٹینٹ کو along with نیب, جس طرح عدالت جیسے نیوٹرل اعلیٰ ادارے نے ہائی لائٹ کیا ہے,
آپ تو کمپلیٹلی فیل ہوئے ہیں. جب آپ نے ان کی ضمانتیں نہیں رکوا سکے, بینگ اے پرائم منسٹر احتساب نہیں کرا سکے, پیسے واپس نہیں لا سکے, کہ اب آپ نواز شریف کو اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز آ جائیں. اچھا آپ مجھے جواب کا اتنا ٹائم دیجیے گا, کامران جتنا آپ نے سوال کیا اتنا جواب کا ٹائم دیجیے گا. مجھے آپ بتا دیں کہ 5,000 اور 8,000 اور 10,000 کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں اگر 16 ارب روپے آتا ہے اور حکومت جو ہے ان کے تمام ثبوت جو بینکنگ ٹرانزیکشن جو آپ جس کو جو ڈینائی نہیں کر سکتے وہ جمع کروا دیتے ہیں عدالت میں, اس کے بعد کیا ہم جا کے شہباز شریف صاحب کو زبردستی سزا دے دیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کر سکتے ہیں. آپ بتا دیں کہ وزیر اعظم تو اپنی انیبلٹی شو کر رہے ہیں. نمبر 2 ذرا مجھے بات کرنے دینا, میں نے ریکویسٹ کی مجھے جواب دینے دیں کامران صاحب. منی لانڈرنگ کیس میں آپ نے اسسٹ کیا, پچھلی بات میں آپ سے بات کرو, آپ کے پاس ٹائم ہے پورا. شہباز شریف کا معاملہ گیا وہاں نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس, آپ کے پاس بھرپور موقع تھا, آپ نے قوم کے پیسے ضائع کیے. یہ جو ریکوری یونٹ بنایا اس نے پیسے ضائع کیے قوم کے. یہ جو آپ نے مرزا شہزاد اکبر صاحب کو تنخواہ دی ہے, اگر دی ہے, قوم کا پیسہ ضائع ہوا. شہباز شریف کے خلاف آپ کا ڈی جی نیب گیا, وہ ثابت نہیں کر سکا انگلینڈ میں. بھائی آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے, آپ یہی ووٹ لے کے ہم سے آئے تھے کہ ان سے ایک ایک پائی نکالیں گے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, ہم نے مان لیا آپ کی بات. اب وہ آہستہ آہستہ لوگ ریزائن کر رہے ہیں, انہیں کلین چٹیں مل رہی ہیں برطانیہ سے لے کے پاکستان کے کورٹس تک, اور آپ ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پلیز آ جائیں, اور میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اب اگر آپ نے مجھے پاور سے نکال دیا یار, یہ کیا ہے سر؟ پچھلی بات آپ نے پوری نہیں کرنے دی, میں اگلی بات آپ نے سوال کر دیا. کامران صاحب وزیر اعظم ملک کے اداروں کو یہ پوچھ رہے تھے اور سب کو کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرح کے لوگ جن کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے نکلیں گے وہ اسمبلی میں تقریر کریں گے اور آپ اور مجھے بھاشن دیں گے اور میڈیا ان کو ہیرو بنا کے, اور کامران شاہد صاحب کے شو میں ڈاکٹر مصدق ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے, تو معاشرہ کدھر جائے گا؟ ایسے لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے, لیکن جیلوں میں ڈالنے کے لیے ایک عمران خان کی ریزولو کافی نہیں ہے. پورے معاشرے کو اٹھنا ہے. اگر اس ملک کو اس معاشرے کو اس ساری سوسائٹی کو ہم نے بچانا ہے تو کرپٹ لوگوں کے خلاف ایک پورا محاذ بنانا پڑے گا, اور اس محاذ میں عوام, میڈیا, عدالتیں, حکومت اور ادارے اکٹھے ہوں گے. تب ہوگا. یہ وزیر اعظم کا سارا موقف ہے کہ وہ ظاہر ایک حد تک وزیر اعظم کا کنٹرول ہے.